وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نشست میں ہم ایام تشریق کے مسائل و احکام کا ذکر کریں گے۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے 2 دن ہیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں مرد و خواتین کثرت کے ساتھ تکبیر بلند کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمازوں کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دیگر اوقات کے اندر بھی یہ تکبیر مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں تو بہتر ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور خواتین آہستہ آواز سے۔ ان 3 دنوں کے اندر جو کام حجاج کرام نے کرنے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ 11 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی رات، یہ مینا میں گزارنا، اور اسی طرح 11 اور 12 کی درمیانی رات مینا میں گزارنا، اور پھر 12 اور 13 کو، بشرطے کہ پھر 12 کے بعد بھی آدمی رکنا چاہے تو پھر یہ تینوں راتیں جو ہیں مینا کے اندر گزارنا واجب ہے۔ ورنہ 2 راتیں جو لوگ 12 کو مغرب سے پہلے نکلنا چاہے، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی جلدی کرنا چاہے اور دوسرے دن ہی مینا چھوڑنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل جائیں۔ اگر مینا کے اندر سورج غروب ہو جائے گا تو پھر آپ کو رات مینا کے اندر گزار کر دوسرے دن زوال کے بعد کنکریاں مار کے مینا سے نکلنا پڑے گا۔ تو 11 اور 12 کو 2 دن جو ہے وہ تینوں جمرات پہ کنکریاں مارنا یہ واجبات میں سے ہیں۔ 11 تاریخ کو آپ کنکریاں جو مارنی ہیں ساتھ یہ کہیں بھی مینا کے کسی بھی مقام سے چن سکتے ہیں، اور پہلے جمرے پہ جا کر، جس کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے، جمرۃ الاولیٰ، سب سے پہلے اس پہ 7 کنکریاں ایک کنکری کر کے پھینکیں اور کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ، جس کو درمیانہ شیطان کہا جاتا ہے، اس کے اوپر اسی طرح سے 7 کنکریاں پھینکیں، اور ان دونوں جمرات پہ، جمرۃ الاولیٰ اور جمرۃ الوسطیٰ کے اوپر کنکریاں پھینکنے کے بعد ذرا دور ہٹ کر قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا مسنون ہے۔ تیسرے جمرے پہ، جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں پھینکنے کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان دونوں جمرات پہ جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کو وکیل بنایا ہے، کوئی معذور عورت ہے، کوئی مشکل کی وجہ سے، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ ہے، تو اس نے آپ کو وکیل بنایا ہے، تو پہلے ایک جو ہے وہ جمرے پہ اپنی طرف سے 7 کنکریاں پھینکیں، پھر اس کی طرف سے جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے اس کی طرف سے 7 کنکریاں پھینکیں، پھر اسی طرح دوسرے جمرے پہ بھی پہلے اپنی 7 کنکریاں پھینکیں، پھر اس کی طرف سے، اور اسی طرح تیسرے جمرے پہ بھی۔ وکیل بنانے کے لیے لازم ہے کہ شرعی عذر ہو، یعنی کوئی خاتون مجبور ہے، حاملہ ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، یا کسی کا کوئی مطلب یہ کہ چلنے کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ جدے اور جو ہے وہ طائف سے اندر کے لوگ، یا طائف کے لوگ، یا قرب و جوار کے لوگ جو ہے وہ پہلے دن 10 تاریخ کو رمی کر کے اور قربانی اور حلق کر کے پھر آ کر طواف الوداع کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اپنی حصے کی کنکریاں کسی کو دے کر آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اگلی 2 راتیں مینا کے اندر گزارنا واجب ہے، پھر اسی طرح 2 دن کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اگر کنکریاں ان کی طرف سے کوئی وہاں مار بھی دے گا تو راتیں ان کی طرف سے کوئی کیسے گزارے گا؟ اس لیے اگر ہمیں عبادت کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے، ہماری کوئی مجبوری ہے، ڈیوٹی ہے، تو ہم آج اپنے اوپر لازم ہی نہ کریں، اور اگر کریں تو پھر سنت کے مطابق تمام جو طریقہ اس کا بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ راتیں مینا کے اندر گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرے گا کہ یہ راتیں مینا کے اندر گزارے بغیر کنکریوں کا کسی کو وکیل بنا کر واپس آ جائے گا تو اس کو ہر رات کے بدلے ایک قربانی کرنی پڑے گی، یہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ تو محترم سامعین کرام،
ہم عبادات کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ادا کریں، تبھی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی ایسا عمل کرے گا جس کی تعلیم ہم نے نہیں دی، جس کا طریقہ ہم نے نہیں سکھایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ دن اور رات، بعض لوگ یہ دن اور راتیں گزارنے کے لیے شغل کے طور پر کبھی تاش کھیلتے ہیں، کبھی گوٹیاں کھیلتے ہیں، کبھی کرم بورڈ لے کر بیٹھتے ہیں، کبھی فضول گپیں ہانکتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو ایام تشریق ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب دعائیں کرو، خوب استغفار کرو، خوب قرآن کریم کی تلاوت کرو، کہ یہ عبادت کے دن ہیں، وقت گزاری کے دن نہیں ہیں۔ اور کنکریاں آپ مینا سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، صرف وہ کنکریاں جو جمرات کے قرب و جوار میں پھینکی گئی ہیں ان کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے۔ 12 کو میں نے عرض کیا کہ مغرب سے پہلے آپ مینا چھوڑ دیں، اور پھر بیت اللہ پہنچ کر آپ جانے کے ٹائم جو ہے طواف الوداع کر کے مکہ سے نکل جائیں، تو آپ کے حج کے ارکان جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو طواف الوداع سے پہلے ایام شروع ہو جائیں اور اس نے طواف زیارت یا طواف افاضہ کر لیا ہو جو حج کا رکن ہے، تو پھر اس کو رخصت ہے کہ وہ طواف الوداع کیے بغیر نکل سکتی ہے اور جا سکتی ہے، اسے طواف الوداع معاف ہوگا۔ لیکن باقی لوگ خواہ جو کہیں سے بھی آئے ہوں، ان کے لیے حج میں طواف الوداع واجب ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ان کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ دم دینا پڑے گا، یعنی حدود حرم کے اندر ایک جانور جو ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔